دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے خلافت کے اندر، تو ان کو اللہ رب العزت کا یہ فرمان یاد ہونا چاہیے جو قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا براءتن، برات کا اعلان ہے، مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان عہد تھا، ان میں سے چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی، تو ان عہد شکنوں کا عہد ساکت کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ 4 مہینے وہ امن کے ساتھ جہاں چاہیں گزاریں، ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ اس عرصہ میں انہیں موقع ہے کہ خوب سوچ سمجھ لیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور اپنی احتیاطیں کر لیں اور جان لیں کہ اس مدت کے بعد اسلام منظور کرنا ہوگا یا قتل۔ یہ سورت 9 سن ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا، اور ان کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حاجیوں کے مجمع میں یہ سورت سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا کی، یا ایھا الناس، اے لوگو میں تمہاری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کیا پیام لائے ہیں؟ تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 30 یا 40 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا میں 4 حکم لایا ہوں۔ پہلا حکم یہ ہے اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہ آئے۔ نمبر 2، کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے۔ نمبر 3، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ اور نمبر 4، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں ہے اس کی میعاد 4 ماہ پر تمام ہو جائے گی۔ مشرکین نے یہ سن کر کہا کہ اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اپنے چچا کے فرزند یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے عہد پس پشت پھینک دیا، ہمارے ان کے درمیان نیزہ بازی اور تیغ زنی کے سوا کوئی عہد نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ اس واقعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو تو امیر حج بنایا اور حضرت علی شیر خدا کو ان کے پیچھے سورہ براءت پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ مقتدی اور حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آپ کو امام بنایا گیا تب میں وہاں موجود تھا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ تھی، کوئی وجہ بھی نہ تھی کہ میں ان کو امام تسلیم نہیں کرتا، ہم اسے ہی امام تسلیم کریں گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر مقرر فرمایا حضرت علی کی موجودگی کے اندر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قبول فرمایا۔ آج جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتے ہیں ان کو اس آیت مبارکہ کی اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو پڑھنا چاہیے، اور ان کو علم ہونا چاہیے کہ علی ان کی شان بڑی بلند ہے، علی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو مقام میرے نبی نے عطا کر دیا پھر وہ مقام
لازوال مقام ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور پہلے امیر ہیں، اور حضرت عمر فاروق اسلام کے دوسرے خلیفہ اور امیر ہیں۔ حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے آپ امیر اور خلیفہ ہیں، اور حضرت علی اسلام کے چوتھے آپ خلیفہ ہیں۔ ان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جب ان کو تسلیم کرو گے تو آپ کے ایمان کے اندر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ نے جو مقام دینا ہے اس کا آپ فقط اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر تھا، پہلا نمبر ہے، اور قیامت تک پہلا نمبر رہے گا۔ اور حضرت علی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں اور اصحاب سے محبت کا اظہار جو ہے وہ پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔